الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين إمام الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين المهديين وعلى أولياء الله الكاملين الواصلين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. علماء ملت اسلامیہ مسلک اہل سنت کے ماتھے کا جھومر، یہ علماء کا اوشن. بڑے جید علماء موجود ہیں دائیں بائیں. اللہ کریم ان کو بھی، صوفیاء اعظام کو بھی، اور اس آستانے کے ساتھ جتنے بھی تعلق رکھنے والے ہیں سب کو قائم اور دائم رکھے. میں آج اس مسجد میں آ کر بہت خوش ہوا ہوں کیونکہ حضرت مناظر اسلام نے جب اس کی بنیاد رکھی، یہ 32 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، 33 ایئرز پہلے کی. میں 78 میں انگلینڈ میں آیا. میں برٹن اینڈ ٹرنٹ میں آیا تھا. تو برٹن اینڈ ٹرنٹ کی مسجد پرنسس اسٹریٹ میں جب میں داخل ہوا تو پہلی نماز میں تو وہاں اس کی دروازے کی مین دروازے کی پیشانی پر حضرت مناظر اسلام کی نام کی تختی لگی ہوئی. تو اس وقت سے بڑا تعلق رہا ہے. اور ماشاءاللہ یہ تو آج تو بڑا بہار ہیں، اور اس وقت ماشاءاللہ ابھی چھوٹے تھے. اور حضرت فیض الاقطاب صاحب بھی موجود تھے اور حضرت مناظر اعظم. اور میں اس لحاظ سے بھی خوش قسمت ہوں سارے علماء کرام. اگر میں اپنی بات کرتا ہوں، میں کالج کا اسٹوڈنٹ تھا جب پہلی ملاقات میری سبزی منڈی دارالعلوم میں حضرت مناظر اعظم سے ہوئی. حضرت سید حسین الدین شاہ صاحب کا اس وقت یہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں ادارہ نہیں تھا، سبزی منڈی میں پنڈی تھا. تو وہاں حضرت کا حضرت مناظر اعظم کہ جن پر اہل سنت بجا طور پر ناز کرتے تھے. یہ دنیا نے کہیں نہیں دیکھا کہ علامہ پیر طریقت شیخ کامل علامہ محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میدان میں آئے ہوں اور میدان لے کر نہ گئے ہو. یہ دنیا نے کہیں نہیں دیکھا کسی بھی طبقے کا. اچھا ایک نہیں، کسی بھی مکتبہ فکر کا بڑے سے بڑا مناظر آیا تو چین چین کرتے جاتے ہوئے دیکھا.
تو یہ جہان مانتا تھا. اور پھر یقین کیجئے میں نے جو دیکھا، اچھا میری پہلی ملاقات ہوئی تو پوچھنے لگے کیا پڑھتے ہو. میں نے اس وقت ایف اے کرنے کے بعد نا میں نے درسیات شروع کی، اس کے بعد میں نے بی اے ایم اے وغیرہ پرائیویٹ کیے ہیں. اور تو مجھ سے پوچھنے لگے کون سی کتاب پڑھتے ہو. میں نے کتاب بتائی، ایک سیگا پوچھا، میں نے وہ بتایا. اتنے خوش ہوئے. یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ بزرگ لوگ اتنی شفقتیں کرتے تھے تو ہم ان کے بیانات، علامہ عبدالغفور صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ محمد عمر صاحب اچھوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد بشیر صاحب کوٹلی لوہارا اور حضرت احمد سعید کاظمی شاہ صاحب، یہ وہ شخصیات تھیں کہ جن کے بیانات سننے کے لیے ہم چاہے کتنے بھی دور کیوں نہ ہوتے، جلسہ ہوتا تو ضرور آتے تھے. یہ وہ سرمایہ تھے. اور پھر جب یہاں آئے تو بالکل حضرت کی کاپی دیکھا ان کے صاحبزادے، اور کیا نام رکھا تھا؟ عبد الوہاب. جب عبد الوہاب تو یہ ایک نشانی تھی. اور سنیوں کا عبد الوہاب اور ہے، نجدیوں کا عبد الوہاب اور ہے. سنیوں کا عبد الوہاب ہوتا ہی صحیح معنوں میں عبد الوہاب وہ ہے. عبد الوہاب صحیح معنوں میں وہی ہوتا ہے کہ جو کہ اللہ کریم کی ان نعمتوں کو، یہ صحیح اشارہ کیا کہ محمد ابن عبد الوہاب ہے نا، لیکن لفظ وہابی چونکہ وہاب ہی سے ہے، ابن ہٹا دیا نا لوگوں نے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. ورنہ لوگ محمدی یا ابن وہابی کہتے نا، ابن وہابی نہیں کہا نا. تو اس لیے وہابی کہا ہے، تو اس نسبت سے میں نے اشارہ کیا. تو آپ ماشاءاللہ مناظرے میں جب بھی جاتے، یہاں اگر آپ کے مناظروں کو بیان کروں تو ایسے اتنی حاضر دماغی اور اتنی دلیری، بڑے بڑے لوگوں کو بڑے جوش میں آتے دیکھا، لیکن حضرت مناظر اعظم بڑی سادگی کے ساتھ، او بیلیا اے تو کیا کہہ رہا ہے، بڑی سادگی کے ساتھ ان کی باتوں کی نشاندہی کرتے تھے. اور میں جب آیا یہاں 78 میں تو یہاں دیکھا کہ چند علماء کرام، آج تو باغ بہار ہے، چند علماء کرام تھے. میں نے اپنے پاکستانی علماء نے یا سید احمد شاہ صاحب کو دیکھا، یا مولانا سلیم صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ان کو دیکھا، یا علامہ عبدالوہاب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، یہ سارے جتنے انہیں دیکھا. یا مشائخ میں پھر پیر معروف صاحب نے کام کیا، یا پھر صوفی محمد عبداللہ صاحب نے کام کیا. یہ جو وہ لوگ تھے، لیکن وہ دور بڑا اچھا تھا. میں معافی چاہتا ہوں اپنے علماء کرام سے اور نعت حضرات سے. خدا کے لیے جتنے علماء ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں، اہل سنت کو برباد کیا جا رہا ہے ڈسکو ڈانس نعت خوانوں کو رواج دے کر. یعنی وہ سٹیج پر ڈانس ہوتا ہے، نعتیں نہیں ہوتی. خدا کے لیے اہل سنت کو ڈسکو ڈانس نعت خوانوں سے محفوظ کر لو. اور یہ چونکہ نقشبندی آستانہ ہے، آستانہ نقشبندیہ میں میرا میسیج ہے کہ ہم ہر سلسلے کا احترام کرتے ہیں، سلسلوں کے تعصب کے ہم قائل نہیں ہیں، ہر سلسلے کا احترام کرتے ہیں کہ ہر سلسلے کے کامل تھے. میرے بزرگ فرما رہے تھے، خواجہ اجمیر کے بارے میں پلیز معافی چاہتا ہوں تھوڑی سی اگر میں اصلاح کر دوں. یہ نہ کہا کرے کہ وہ خالی آئے تھے اور خالی آ کر انہوں نے داتا پاک کے ہاں، نہ، انہیں اسپیشل بھیجا گیا تھا. سرکار نے بھیجا تم جاؤ ہند میں. سرکار خالی کو نہیں بھیجتے. ایک وہ خالی نہیں آئے تھے، بھرے ہوئے آئے تھے. لیکن کوئی یہ کہ پھر یہاں چلا کشی کیوں کی؟ جاتے ہوئے جو شعر پڑھا نا، یہ اس میں یہ جواب موجود ہے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملا را رہنما. یعنی اب خود کاملا را رہنما کہہ کر کہا میں کامل آیا تھا لیکن داتا میرے لیے بھی رہنما. وہ اپنی کمال لے کر آئے تھے، اللہ کے محبوب نے انہیں بھیجا تھا. عرض کی حضور دنیا تو جہاں آتی ہے، آپ نے فرمایا نہیں تم جاؤ، تمہاری ڈیوٹی وہاں لگی ہے. تو جسے سرکار بھیجے وہ خالی نہیں ہوتا. اس لیے یہ تھوڑی سی ترمیم کر دی جائے. ہاں درجوں میں بلندی ہوتی ہے، جب درجات میں بلندی ہوتی ہے تو داتا پاک کے ہاں چلا کرنے سے انہیں وہ درجے بلند ہوئے جو داتا کے ہاں ان کا حصہ موجود تھا. تو ہمارے ہاں سلاسل کا تعصب نہیں ہے، نہ ہی ہم اس کے قائل ہیں. اور میں
سب سے پہلے دعا یہ کرتا ہوں کہ حضرت مناظر اعظم کے جتنے بھی اولاد ہیں اور حضرت علامہ عبدالوہاب صاحب صدیقی، ماشاءاللہ یہ صدیقی نسبت بھی بڑی اعلیٰ ہے، ہائے 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 ہائے، یہ صدیقی نسبت بھی بہت اعلیٰ، اور یہ ہمارے حضرت مفتی محمد اسلم صاحب صدیقی موجود ہیں، انہوں نے بڑا مارکا مارا ہے اور حضرت مجدد الفسانی کے مجددی ہونے کا حق ادا کیا، اور یہی وہ شان ہے۔ ایک تو ہمارے ہاں شریعت کی پابندی ہوتی ہے، میں جتنے علماء حضرت علامہ مفتی یار محمد صاحب، نام بھی دیکھو کتنا اعلیٰ ہے، یہ یقین کیجئے ان کا طور طریقہ، ان کی شرافت، ان کی دیانت، ان کا علم میں نے ہر لحاظ سے یار محمد ہی دیکھا ہے۔ اور آپ لوگوں کو جو میرے مزاج سے واقف ہیں، میری نہ منہ پر تعریف کرنے کی عادت ہے، میں خدا کے فضل سے بڑے آدمی کے منہ پر بات کہنے کا عادی ہوں، اور میں یہ جرت رکھتا ہوں خدا کے فضل سے۔ آج تک خدا کی قسم، آج تک کسی کو خوش کرنے کے لیے جملے کہے ہی نہیں، اگر کہے ہوں تو مجھ پر لعنت ہو، آج تک نہیں کہے۔ اگر میں کہتا ہوں تو دل کی آواز سے کہتا ہوں، جتنا وہ کوئی ہے کہتا ہوں، نہ کسی پیر کی کبھی فالتو تعریف کی، نہ ہی کسی عالم کی، اور نہ کروں گا انشاءاللہ۔ اور اس سٹیج پر بھی جو باتیں کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں اس سٹیج پر آیا ہوں، اس لیے نہیں کہ حضرت علامہ پیر زین الاقطاب صاحب ان کے اس خاندان کے موجود نہیں، انہوں نے بلایا ہو، نہ میں نے اگر حق بات کہنی ہو نا تو جو بلاتے ہیں میں ان کے سامنے کہتا ہوں۔ ہاں حضرات، درخواست ہے میری کہ آپ ڈسکو ڈانس نعت خوانوں کو پروموٹ نہ کریں۔ جتنے سٹیجوں پر ڈانس کرنے والے نعت خوان ہیں ان کی حوصلہ شکنی کریں۔ میں اس مجددی دربار پر میں یہ درخواست کرتا ہوں آپ سے۔ ایک نمبر دو، جتنے نعت خوان علماء کو تو آپ، میں یہاں کی معافی چاہتا ہوں، نہیں میں کہتا، یہ تو علم اور عرفان کا آستانہ ہے، لیکن مساجد کمیٹیاں علماء کو بلائیں، 100 پاؤنڈ کا لفافہ دینا پڑے تو مصیبت بن جاتی ہے۔ ایک نعت خوان نے، میں نام نہیں لیتا، یہ بلیک برن میں کسی نے بلایا تو انہوں نے کہا 800 پاؤنڈ لوں گا تو آؤں گا، اور وہاں مجمع میں جو ہوگا وہ الگ ہوگا۔ بھائی یار، اتنا ہم کیوں لوگوں کو سر پر چڑھا رہے ہیں؟ علم اور شرافت اور دیانت، یہ دو چیزیں بڑی لازمی ہیں۔ ہمیں ایک تو جاہل صوفیوں سے، وہ پیر جو مردوں اور عورتوں کو اکٹھا حال میں بلائے، اسے بغاوت کرو۔ شریعت کے خلاف جو پیر ہو اس سے بغاوت کرو۔ ہماری حدود ہیں، ہماری حدود ہیں۔ شریعت کے خلاف جو پیر ہو، مت سمجھو ہم اس کی بیعت توڑ دو، کوئی بیعت نہیں ہے، بیعت ہے ہی نہیں، توڑ دو اگر سمجھتے ہو تو۔ جو جس حال میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، ممکن ہے اس دربار سے، ان کے آباء اجداد سے میرا بھی تعلق ہو، لیکن میں نے ان کے منہ پر بھی کہا ہے، جو پیر کسی حال میں جلسہ کرے اور مردوں اور عورتوں میں پردہ نہ کرے، اس کی بیعت توڑ دو۔ اگر بیعت ہو تو بیعت توڑ دو، پیر ہے تو پیر مت مانو، اس لیے کہ اہل سنت کے وقار کے یہ خلاف ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ اول ہے، اللہ کے محبوب کی غلامی اول ہے۔ اور اسی طرح یہاں تو دیکھیے نا، علم ہی علم ہے نا، اسی طرح بے شمار آج کل تو اللہ معافی دے، حضرت طوفان آ گیا ہے پاکستان میں، اللہ ماشاءاللہ سب آستانوں سے علم بھی اٹھ گیا، تقوی بھی اٹھ گیا۔ اب صاحبزادگان جو ہیں وہ صاحبزادگان نہیں ہیں، صاحبزادگان ہیں۔ اب حال یہ ہے کہ نہ ان کے پاس علم، نہ ان کے پاس تقوی، وہ پیری مریدی کر رہے ہیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آئیے، شیخ وہ ہے جو شریعت مطہرہ کا، نبی پاک کا غلام ہے۔ غلام پہلے ہوگا تو امام ہوگا نا، پہلے نبی کا غلام ہے تو پھر ہمارا امام ہے، تو پھر وہ نبی کا غلام تو وہی ہوگا جو شریعت مطہرہ پر عمل کرے گا۔ فالو دا ٹریڈیشن آف رسول اللہ، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اور پھر یہ جو آپ کہتے ہیں نا اسلام کا معنی پیس ہے، میں اس کی نفی نہیں کرتا، لغوی معنی ہے، but the original meaning of Islam is total submission to the will of Allah Almighty. Total submission یعنی surrendering yourself، اپنے آپ کو سرنڈر کر دو۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے فوراً گردن جھکاؤ، یہ ہے اسلام۔ اور یہی درس تصوف کا ہے۔
یہی درس طریقت کا ہے. سچا پیر وہی ہے جو اس کا درس دیتا ہے، اور علم سے وہ خالی نہیں ہوتا، کیونکہ بے علمو جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. آج ہمارا حال یہ ہے کہ سمجھتے ہیں پیر ہو گئے جی، بس جی ایک نگاہ سے ہو گیا سارا کام جی. یہ نگاہوں والا بھی رولا بڑا ہے. ایک نگاہ سے کام ہو گیا. بھائی جناب غوث پاک مادرزاد ولی تھے، مادرزاد ولی تھے، لیکن آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرت کتبا، میں نے علم پڑھا ہے. حالانکہ مادرزاد ولی تھے. درس کیا دیا؟ علم کے بغیر بات نہیں بنے گی. آج ہمارے ہاں حال یہ ہے حافظ صاحب، ہمارے مشائخ خلافتیں بڑی تقسیم کرتے ہیں، خاص کر یورپ میں، اور خلیفہ بناتے ہیں تو وہ جو بنتا ہے نا یسن القرآن بعد میں پڑھتا ہے، خلیفہ پہلے بنتا ہے. اب حال یہ ہے بھائی ہم کیا کریں، خدا رہا ناراض نہ ہونا، یہ میری کھری کھری اور سچی سچی باتیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ نشاندہی کر رہا ہوں کہ آج اس علم کے عظیم اوشن کے سامنے میں یہ نشاندہی کر رہا ہوں کہ ہم اہل سنت رانگ کہاں جا رہے ہیں، اور ہمیں اپنے آپ کو درست کہاں کرنا ہے، ہمیں اپنی نسلوں کو کیسے درست کرنا ہے. اب آپ دیکھیں میک اپ کر کے ہماری لڑکیاں ٹی وی چینلز پر آ کر نعتیں پڑھ رہی ہوتی ہیں، اور بعض نعت خان پاکستان سے منگائی گئی، انہوں نے دوپٹے پھولوں والے، پھول لگے ہوئے. بھئی یہ کیوں، کدھر جا رہے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اہل سنت کو ان باتوں کا خیال کرنا پڑے گا. اس عظیم اور ذمہ دار سٹیج پر یہ کڑوی کڑوی کسیلی باتیں، یہ میں اس لیے عرض کروں، میاں صاحب نے کہا تھا کہ مصبر تے اریڑ کھانیاں بڑی کوڑی ہوندی ہے، مگر جے سنگو ایک بار لے جائے تو ساریاں پیڑاں دور کر دی ہے نا. یہ اس لیے میں اس فقیر کی یہ بات ذہن میں رکھے، خدا را یہ جو اہل سنت کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، شریعت اسلامیہ اول ہے، اللہ کے محبوب کی شریعت اول ہے، طریقت اسی کے تابع. اگر شریعت بیس نہ ہو، بنیاد نہ ہو تو طریقت کائے کی؟ ہاں طریقت پھل ہے، طریقت برانچیز ہے، روٹ کیا ہے؟ شریعت مطہرہ ہے. اس لیے آج اس بات کا مجھے اور آپ کو خیال کرنا ہوگا. یہ میرا مختصر سے الفاظ میں میسج. میں معافی چاہتا ہوں کہ میری ایک میٹنگ ہے، وہاں میں نے وعدہ بہت پہلے کا کیا ہوا ہے، ورنہ میں علماء کے بیانات میں بھی بیٹھتا. تو میں ان سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں. ما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.